الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین کامل اسلام میں جھوٹ بہت بڑا عیب اور بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات واقعے کے خلاف ہو، یعنی اصل میں وہ بات اس طرح نہیں ہوتی کہ جس طرح بولنے والا اسے بیان کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ دوسروں کو فریب دیتا ہے، جو کہ اللہ اور بندوں کے نزدیک بہت برا فعل ہے۔ جھوٹ چاہے زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، مذاق کے طور پر ہو یا بچوں کو ڈرانے یا بہلانے کے لیے ہو، ہر طرح سے گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص ہر مجلس میں ہر شخص کے سامنے بے اعتبار و بے وقار رہتا ہے اور ہر جگہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ اور جھوٹ بولتے بولتے انسان دنیا اور آخرت کا نقصان، جہنم کا عذاب اور قبر میں طرح طرح کے مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے والا انسان اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ غم پیدا کرتا ہے۔ وقتی طور پر جھوٹ بولنے والا انسان مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا ضمیر اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ دروازہ ہے گناہوں کا، کہ جب بندہ ایک جھوٹ بول لے تو اسے چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ جو بولا گیا کبھی چھپتا نہیں۔ اس کبھی عادت کو چھوڑنے کے لیے قرآن و حدیث میں سختی سے تاکید کی گئی۔ ارشاد خداوندی ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، اور جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بچو بتوں کی ناپاکی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ تو جھوٹ بولنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے اسے شرک کے ساتھ ذکر کیا اور مسلمانوں کو سختی سے تاکید کی کہ اس سے ہر طرح سے بچتے رہیں۔ لفظ زور کے اندر ہر قسم کا جھوٹ اور جھوٹی گواہی شامل ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر سوال کیا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر سوال کیا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا
کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے دن جھوٹے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہدایت یافتہ ہونا ہے، لیکن جھوٹا انسان کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، رب اسے ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو۔ تو حضرات محترم، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا متکبر فقیر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے کعب، میں بیوقوف لوگوں کی سرداری سے تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ میرے کچھ عرصے بعد حکمران ہوں گے، اور وہ لوگ جو ان کے جھوٹ پر ان کی مدد کریں گے، ظلم میں ان کا ساتھ دیں گے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا مجھ سے تعلق ہے، اور وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکیں گے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کسی عذر کے بغیر جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے دل سے ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ وہ عرش تک جاتی ہے۔ پھر فرمایا، ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور فرمایا بے شک تمام برائیوں کے کچھ نہ کچھ تالے بنائے گئے ہیں، اور ان تالوں کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ تو کریم رب سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بدترین گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔